اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے سورہ یاسین کی آیت 28 سے 40 تک کمپلیٹ کریں گے۔ بہت لمبا لیسن نہیں ہے، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ سورہ پوری اٹسیلف جو ہے اٹس اے ریمائنڈر، تو اسی لیے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا لے کر کریں گے تاکہ اتنا ہم ایزیلی کر سکیں جو ہم ابزارب بھی کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ٹرانسلیشن ہم اس کی پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر شروع کریں گے۔ آیت نمبر ہم لوگ شروع کر رہے ہیں 28 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور ما نہیں، انزلنا، انزل ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا، نازل کیا نہ ہم نے، اعلیٰ اوپر، قومی قوم اس کی، من سے، بعدہی اس کے بعد، من کوئی، جندن لشکر، من سے، السمائی آسمان، و اور ما نہیں، کنہ تھے ہم، منزلین اتارنے والے، ان نہیں، کانت تھی، الا مگر، صیحتن ایک چیخ، واحدتن ایک، فاذا تو اسی وقت، ہم وہ، خامدون بجھ کر رہ گئے، یا حسرتن اے افسوس یا ہائے حسرت، علی اوپر، العبادی بندوں پر، ما نہیں، یأتیہم آیا ان کے پاس، من کوئی، رسول رسول، الا مگر۔ ہم نے ما کا معنی یہاں پہ دیکھیں نہیں کیا ہے، جو نہیں کیا، جو ورڈ ہے نا ما یأتیہم، یہاں پر ہم نے لکھا ما کا معنی نہیں، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، رسولن کے بعد الا ہے، تو جب بھی سینٹنس میں ما کے بعد آپ کو الا نظر آتا ہے تو وہ والا جو ما ہوتا ہے اس کے معنی نہیں کے ہو جاتے ہیں۔ کانو تھے وہ، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے، عالم آ کا مطلب کیا، لم نہیں، یرو دیکھا انہوں نے، کم کتنے ہی، اہلکنا ہلاک کیے، ہلاک کرنا جیسے ہم اردو میں ہوتا ہے وہی ہے اہلک، نہ اینڈ پہ چونکہ نون الف ہے تو اس کے معنی ہم نے، قبلہ پہلے، ہم ان سے، من سے، القرونی بستیاں یا قومیں، انہم بے شک، ہم وہ، الی طرف، ہم ان کی، لا نہیں، یرجعون لوٹ کر آئیں گے، و اور ان بے شک، کلو سب کے سب، لما جمیعن سب کے سب یعنی کہ سارے جتنے بھی، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے، و اور آیتن نشانی ہے، لاہم لیے ان کے، الارض زمین، المیتۃ مردہ، احییناہا زندہ کیا ہم نے اس کو، اتنے سارے معنی کیسے آ گئے؟ حی کا معنی تو ہمیں پتہ ہے زندگی ہوتا ہے، نون کے اوپر کھڑی الف ہے تو نون کے معنی یہاں پہ ہیں ہم نے، ہا اس کو، وَأَخْرَجْنَا اور، خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، اینڈ پہ نون الف ہے تو ہم نے، اور نکالا ہم نے، من ہا من کا مطلب سے، ہا اس میں سے، حبن حبن دانے کو بھی کہتے ہیں، اناج کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اناج بھی جو ہے وہ دانے کی ہی فارم میں ہوتا ہے نا، فمن ہو تو اس میں سے، یأکلون وہ کھاتے ہیں، وجعلنا اور بنائے ہم نے، فیہا اس میں، جناتن باغات، من سے، نخیل
نخیل کہتے ہیں کھجوروں کے، کھجور کو کہتے ہیں وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا اور فجرنا، اور اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا کسی چیز کو، جیسے فجر کا ٹائم بھی ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ دن پھٹ کے نکلتا ہے اندھیرے میں سے، تو فجرنا گش سے جو چیز نکلتی ہے نا، پھاڑنا، تو جاری کیے یا پھاڑے ہم نے، فیہا اس میں، من العیون چشمے، لیکولو تاکہ، لام ہے شروع میں جس کے معنی ہوگا تاکہ، یأکلو وہ کھائیں، من سے، ثمری ہی پھل اس کے، وا اور ما نہیں، عملت ہو بنایا اس کو، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، افلا کیا بھلا نہیں، یشکرون وہ شکر کرتے، یا کیا پس نہیں وہ شکر کرتے، سبحانہ پاک ہے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، الازواج جوڑے، کلہا سب کے سب، مما اس سے جو، تنبتو اگاتی ہے، الارض زمین، و اور، من سے، انفسہم ان کے نفس، و اور، مما اس سے جو، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، علم ہے درمیان میں تو علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، واو نون اینڈ پہ ہے تو اس کا معنی پلورل، وآیتن اور ایک نشانی، لا لیے، ہم ان کے، اللیل رات میں، نسلخو نون ہے شروع میں تو ہم معنی میں لکھیں گے ہم، سلخو جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھینچ لینا، تو ہم کھینچ لیتے ہیں، یا ہم کھینچ لیں گے، کھینچ لیں گے نہیں ہوگا، کھینچ لیتے ہیں، منہ اس میں سے، النہار دن، فَإِذَا پس اسی وقت، ہم وہ، مظلمون اندھیرے میں ہوتے ہیں، والشمس اور سورج، تجری چلتا ہے، تجری ہم نے کتنی دفعہ پڑھ لیا ہوا ہے، یہ ورڈ آپ کو یاد ہوگا، زیادہ تر کس کے ساتھ آتا ہے، تجری من تحتها الانہار چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، جنت کا ذکر جب بھی آتا ہے تو وہاں پہ یہ ورڈ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، لمستقر لمستقر لہا، اکٹھا ہی یہاں پہ ورڈ ہے، تو اپنے مقرر راستے پر، اس کو تفسیر میں ہم ذرا ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے کہ کیا ہے، یہاں پر آپ معنی میں دیکھیں گی اپنے مقرر راستہ، اسائنڈ پیتھ جو ہوتا ہے نا کسی چیز کا کہ اس پر چلنا، ذالکا یہ، تقدیرو اندازہ ہے، العزیزی غالب، یا غالب زبردست، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں، العلیم جاننے والا، والقمر اور چاند، قدرناہ مقرر کی ہم نے اس کی، منازلہ منزلیں، حتی یہاں تک کہ، آدھا لوٹ جاتا ہے، عاد کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، اعادہ کرنا بھی کہتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اعادہ کرنا ہے، یعنی کہ جب آپ مڈل میں کسی آیت میں رک جائیں اور آپ کا سانس بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کہیں پہ بھی درمیان میں سٹاپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر آپ نے اعادہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ پیچھے فیو ورڈز جا کے تو دوبارہ شروع کرتے ہیں، پھر یہاں پہ جیسے دوبارہ ہو جانے کا بھی معنی آپ کر سکتے ہیں، لوٹ جاتا ہے، دوبارہ ہو جاتا ہے، قل ارجونی کاف ہے شروع میں جس کے معنی ہوں گے مانند، کھجور کی شاخ کے، القدیم قدیم پرانی چیز کو کہتے ہیں، بہت پرانا، لاسٹ آیت ہے، لا نہیں، الشمس سورج، ینبغی ہو سکتا ہے، لہا لیے اس کے، ان کے، تدریکا کہ جا پکڑ لے، ادراک کرنا ہوتا ہے نا جس کسی چیز کو پا لینا، کہ جا پکڑے، القمرہ چاند کو، ولا اور نہ ہی، اللیلو رات، سابقو آگے بڑھنے والی، النہار دن سے، وکلن اور سب،
فی میں، فلکن اپنے دائرے میں، یسبحون تیر رہے ہیں۔ یہاں تک ہماری ٹرانسلیشن ختم ہوئی۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو آیات کی تھیں بہت امپورٹنٹ آیات تھیں، اس میں ہم سب کے لیے بہت زیادہ لیسن تھا، تو اس کی چونکہ امپورٹنس زیادہ تھی، ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا، تو اس میں ہم تھوڑا سا اب اس کا ریکیپ کر لیں گے اگلی آیات شروع کرنے سے پہلے۔ تھوڑی سی جیسے ایک سمری سی اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم دیکھنے کے لیے کہ ایک ریکیپ کی طرح ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے ایک کیریکٹر کو، وہ کیریکٹر ہے مرد مومن کا، ایز اے کیریکٹر ہم نے دیکھنا ہے۔ اور آج اس کو ریکیپ کرنے کا مقصد یہ، آپ اس میں سے پوائنٹرز لکھیں کہ ہم نے اس کی پرسنالٹی سے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اندر کیا چیزیں لے کے آ سکتے ہیں، یا اس کے کیریکٹر سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم دوبارہ تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے تاکہ ہماری یہ ریفریش ہو جائے سارا کچھ۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو ایک بستی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، تو وہ ہمیں آیات سے ہی پتہ چلا کہ پیغمبر جو تھے پہلے دو تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر ان تک بھیج دیا۔ تو وہ سارے پیغمبر جو تھے اپنے بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے تھے، دعوت دیتے تھے اسلام کی طرف کی کہ اللہ کو مانو، اللہ کو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہم نے جس طرح سے اسٹوری کی طرح دیکھا تو شاید ہمارے ذہن میں یہ چیز کہیں پہ آتی ہو کہ یہ شاید ایک بڑا سا ایک میدان ہے، وہاں پہ بستی والے بھی کھڑے ہیں، ایک سائڈ پہ پیغمبر کھڑے ہیں، اور ان کے درمیان میں یہ ڈائلاگس چل رہے ہیں، جبکہ یہ ایسا نہیں تھا۔ یہ جو ڈائلاگز ان کے تھے یہ کچھ دنوں کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کئی سالوں کی مدت پر تھے۔ یعنی کہ یہ ایک آن گوئنگ چیز تھی جو چل رہی تھی کہ پیغمبر اپنے جو وہ قوم کے لوگ تھے ان کو بتاتے تھے، آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز بتاتے تھے۔ تو یہ کافی عرصے سے چل رہی تھی چیز۔ اب اس سے کیا ہوا، کیونکہ یہ کافی عرصے سے چیز چل رہی تھی، تو جب بھی دیکھیں کوئی چیز ایسے ہوتی ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ چیز باہر پھیلتی جاتی، کیونکہ انٹرنیٹ کا دور تو تھا نہیں تب کہ آپ نے ایک طرف سے، یا فون تھے لوگوں کے پاس کہ بھئی فون کر کے بتا دیا، ٹی وی کے ذریعے پتہ چل گئی، ایسی تو کچھ بھی چیز نہیں تھی اس ٹائم پہ۔ تو لیکن وہاں پہ پھر جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو اس طرح کے واقعات جو تھے وہ باہر بھی پھیل جاتے تھے۔ تو اسی طرح یہ رسولوں کی دعوت جو تھی، اور جو قوموں کا انکار تھا، وہ جو قوم والے لوگ جو انکار کر رہے تھے ان کا، پھر نہ صرف یہ انکار کرنا، انہوں نے دھمکیاں بھی لگائیں اپنے پروفٹس کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ پھیلتے پھیلتے اس ایریے کے علاوہ جو باقی سٹیز ارد گرد تھے، دوسرے شہروں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ جب یہ خبر دوسرے شہروں تک پہنچی تو انہی میں ایک شہر کے اندر یہ بندہ بھی تھا، مرد مومن جس کو ہم کہیں گے، جس کا نام ہم نے کیا بتایا تھا، میں نے آپ کو، حبیب تھا اس کا نام۔ تو اس نے بھی اسی طرح جب اپنے شہر میں یہ بات سنی کہ فلاں شہر کے لوگ اپنے رسولوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ کہیں وہ ایسا کر نہ گزریں۔ اور جب اس نے یہ سوچی تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی کہ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے رسولوں کو ایکچول مار ہی دیں۔ تو وہ بندہ جو تھا وہاں سے چل پڑا، اور وہ بندہ دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، جہاں پہ پیغمبر تھے اور وہ دوسری قوم کے لوگ تھے جو جھٹلاتے تھے۔ اب اس میں جو ہمیں بات ایک پتہ چلتی کہ وہ جو بندہ مرد مومن جو تھا، بیسیکلی اس کی خود کی پرسنالٹی بھی جو تھی وہ ایک نیک آدمی تھا، عبادت گزار بندہ تھا، اور اپنے ہاتھوں سے کہتے ہیں کہ حلال کی کمائی کما کر کھاتا تھا، اس کی ریپوٹیشن اچھی تھی۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھائے اور کہ وہ اس چیز سے باز آ جائیں کہ یہ کام غلط ہے۔ تو وہ جب آیا تو اس نے آ کر اپنی قوم والوں کو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے جو اہم ہے، جس کے لیے مجھے تھی کہ ہم دوبارہ ریکیپ کریں۔
آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم لکھے تھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کے مس ہو گئے ہیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو پورا پورا سینٹنس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ پوائنٹرز کی فارم میں جس اس کے چھوٹی سی ایک چیز لکھ لیں کہ آپ کو بعد میں یاد رہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی تھی۔ تو سب سے پہلے اس نے جو پوائنٹ اپنی قوم کو بتایا، نمبر 1، اس نے ان سے کہا کہ جو تعلیم آپ کو یہ پیغمبر دے رہے ہیں، سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ خود اس پر عمل کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو وہ کسی چیز سے بچنے کا حکم دیتے ہیں یا آپ کو کسی چیز کا بتا رہے ہیں کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے وہ خود بھی وہی کام کر رہے ہیں، وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان پیغمبروں کے اخلاقی حالت کو دیکھیں تو وہ بہت بلند ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ تو اس نے یہ بتایا کہ اگر آپ ان کو ایز اے کیریکٹر، ایز اے پرسن ان کا دیکھیں کہ ان کا کردار کیسا ہے، جو یہ لوگ آپ کو جو باتیں بتا رہے ہیں، جو یہ پیغمبر بتا رہے ہیں، ان پیغمبر کا اپنا کردار کیسا ہے، ان کا اپنا کردار اتنا بلند ہے تو پھر وہ غلط بات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز اس نے جو کہی کہ جو تعلیم یہ تمہیں دیتے ہیں اس پہ وہ آپ سے کوئی ریوارڈ نہیں مانگتے، اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی سیلری نہیں مانگتے، آپ سے کوئی قیمت نہیں مانگتے اس کی، اور نہ ہی ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے۔ وہ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ ہی کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں۔ تیسری چیز اس نے جو بولی، اب اس نے یہاں پر جو تیسرا پوائنٹ تھا اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اپنے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ مومن جو مرد مومن تھا، اس کا بتانے کا سٹائل اس طریقے سے تھا کہ اس نے ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، وہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا نا، قوم کو کیا مخاطب کر کے کہہ سکتا تھا، بلکہ اس نے قوم کو مخاطب کرنے کی بجائے اس نے اپنے آپ کو بولا وہاں پہ ایک اپنے ریمائنڈر کے لیے کہ ان سب سے یہ کہا کہ میں ایسا کروں، میں ایسا کیوں نہ کروں۔ اگر ہم کسی کو ایک دم سے کہتے ہیں نا کہ تم ایسے کیوں نہیں کرتی، آپ دیکھیں دوسرا بندہ فوری ڈیفینسو ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو کہہ رہے ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ بس چپ کر کے سنے گا، ٹھیک ہے جو بھی کہہ رہی ہے اپنے آپ کو کہہ رہی ہے۔ تو بندے نے کیا بات بولی تھی، اس نے کہا کہ میں عبادت صرف، میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، کہ یعنی کہ میں تو اسی کی صرف عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے اگلا پوائنٹ جو بتایا، پوائنٹ نمبر 4، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ نہ تو وہ کسی چیز کی قدرت رکھتے ہیں، نہ تو کسی کو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو رزق مہیا کر سکتے ہیں۔ پھر نمبر 5 اس نے جو کہا کہ آخر تم سب نے مرنا ہے اور مر کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اب یہ ایک ریالٹی تھی کہ اس میں آپ ہر ایک کو یہی بات کہیں گے، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، ہم سب اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم سب نے مرنا ہے، موت تو سب کو آئے گی۔ تو یہاں پر اس نے پھر کہا کہ تم سب نے مر جانا ہے اور مر کر اسی رب کی طرف جانا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 جو اس نے کہا کہ اگر اللہ کبھی تکلیف میں مبتلا کر دے تو یہ معبود جن کو آپ پوجتے ہیں یہ آپ کو اس تکلیف سے کبھی بھی نہیں بچا سکتے۔ تو یہ پوائنٹ تھے جو امپورٹنٹ تھے کہ ہمیں بھی پتہ ہونی چاہیے یہ چیز کہ ایک اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو ہر چیز کی قدرت رکھتی ہے، اللہ ہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں بتانے کے بعد اس نے بھرے مجمع میں کیا کیا کہ اس نے اس چیز کا اعلان کر دیا۔ اس نے ایک طرح سے وہاں پہ کھڑے ہو کے سب لوگوں کے سامنے اس کو ایڈمٹ کیا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں ان کے رب پر۔ جیسے ہی اس نے یہ اعلان کیا تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل ہوتے ساتھ ہی اسی وقت جو فرشتے آئے لینے کے لیے، فرشتوں نے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ جنت تمہاری منتظر ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب جب اس میں ہم سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جنت تو آپ کو قیامت سے پہلے تو جنت نہیں ملے گی نا، انسان مرتا ہے تو قبر میں چلا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن سب اٹھیں گے جب حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے حساب کتاب کے بعد پتہ چلے گا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، تو اسی وقت فیصلہ ہوگا۔
لیکن یہاں پر یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جنت کی خوشخبری جو اس کو سنائی گئی اور پھر اس کو یہ کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ. تو ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو شہید ہوتا ہے، شہید جو ہوتا ہے وہ جنت میں ہوتا ہے، اور جنت میں کہتے ہیں وہ قندیلیں سی ہیں لٹکی ہوئی جن کے اندر وہ ہوتی ہیں، ان کی روحیں وہاں پر ہوتی ہیں پرندوں کی طرح. تو آپ کو پتہ ہے کہ شہید جو ہے وہ جنت میں ہوتے ہیں. اسی طرح جو مومن لوگ ہوتے ہیں جب ان کی جان نکلتی ہے یا ان کو جب قبر میں ڈالتے ہیں تو ان کی جو قبر ہوتی ہے وہ جنت کی کھڑکی بن جاتی ہے. تو یعنی کہ وہ قبر جو ان کی ہوتی ہے وہ بھی ان کے لیے ایک جنت ہی کا ایک حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ اس کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے جنت کی طرف، تو ان کو ساری جنت کو ویو کرتے رہتے ہیں. اور جو ایسا جو ہوتا ہے مومن مرد ہو چاہے عورت ہو، تو جب وہ سوتے ہیں قبر میں اپنی، تو ایسے ہی ہوتے ہیں ان کا لیٹنا جیسے کہتے ہیں کہ ایک دلہن اپنی مساری پر سوئی ہوئی ہوتی ہے، اتنے پرسکون انداز سے لیٹی ہوئی ہوتی ہے. تو اسی طرح وہ ایسے ہی ہوگا تھوڑی دیر کے لیے کہ جیسے اپنے سجے ہوئے بیڈ پہ سوئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اس سے معنی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کی ان کی جو قبر ہے وہ ایک جنت کا ہی ایک جیسے وہ بن جائے گی، کیونکہ اس میں کھڑکی جو کھل جائے گی جنت کی. اب اس میں جو اور ایک لیسن کی بات ہے کہ اس کی قوم دیکھیں اس کی جانی دشمن بن گئی تھی کہ اس سے انہوں نے اس کو جان سے ہی مار ڈالا، مگر اس بندے کا اخلاق دیکھیں کتنا بلند تھا کہ اس نے بجائے ان کی بد دعا کرنے کے، اس نے وہاں پر بھی یعنی کہ مرنے کے بعد جب اس نے اپنا مقام دیکھا تو وہاں بھی اس نے ان کی خیر خواہی ہی کی دعا کی. اور اس کے دل میں کیا خواہش آئی کہ آئے اے کاش کہ میرے جو لوگ جو تھے وہ یہ جان سکتے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا اجر اس کا عطا کیا، اللہ نے میری بخشش کر دی، میرے اللہ نے مجھے عزت بخشی، عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا اور مجھے جنت دی. اب وہ چاہ رہا تھا کہ، اور اس کی ریزن کیا تھی بتانے کی، یہ نہیں تھی کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ کیا کیا اور میرا آگے انٹرن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کیا. اس کی ریزن یہ تھی بتانے کی کہ ان کو پتہ چل جائے اور شاید وہ ہدایت پا جائیں، شاید وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اپنے جو کام کر رہے ہیں ان سے ہٹ جائیں. تو یہاں بھی اس کی جو تھی وہ خیر خواہی کا ہی تھا. اب انعام و اکرام اس کو جو ملے ہیں، اب اس میں آپ دیکھیں دو چیزوں کا اس بندے نے مینشن کیا کہ اس کو کیا ملا تھا، اس کو بخشش ملی تھی اور عزت ملی تھی. بخشش سے تو دیکھیں آپ کے پچھلے گناہ سب معاف ہو گئے، لیکن عزت کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دنیا میں بھی آپ دیکھیں ہمارے لیے ہماری عزت کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمیں ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن انسلٹ نہیں ہونی چاہیے کہیں پہ بھی آپ کی. اور اگر کوئی آپ کو، کوئی عورت یا کوئی آدمی، کوئی بچہ بھی ایون اگر آپ کو کبھی آپ کی انسلٹ کرتا ہے تو آپ کو دیکھیں کتنا برا لگتا ہے. ہم سب کو بہت برا لگتا ہے، کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا آپ کی بے عزتی کی جائے کہیں گیدرنگ میں آپ بیٹھی ہوں، یا آپ کو بعد میں ایک انسلٹنگ وے میں آپ کو یاد کیا جائے کہ جب بھی آپ کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ میں آپ کا وہ بری باتیں آپ کی بتائیں، آپ کی انسلٹ کریں. تو وہاں پر بھی جب اس نے پھر یہ کہا کہ مجھے عزت دی گئی ہے بہت زیادہ، کیونکہ عزت انسان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب اس کے بعد ہم اگلی آیت پہ دیکھتے ہیں جو ہمارا لیسن ہے آج کا، آیت نمبر 28. تو 28 سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ہم نے پورا یہ سٹوری پڑھ لی، اب آگے اللہ تعالیٰ ان کا ایک رزلٹ بتائیں گے کہ آخر انجام کیا ہوا ایسے لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آیت نمبر 28 میں بتا رہے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. اور نہیں اس کے بعد، یعنی کہ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان پہ کوئی لشکر نہیں اتارا آسمان سے، اور نہ ہی ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت تھی. جندن جو ہوتا ہے یہ لشکر کو کہتے ہیں، جیسے بڑی آرمی، ایک بٹالین وہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں ان پر، یعنی کہ ان کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں کسی لشکر کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ یہ قوم کو ہم نے ڈسٹروائے کرنا ہے تو ہم ایک بڑا لشکر ان کی طرف بھیجیں. ان کو کرنے کے لیے تو بس ایک معمولی سی چیز بھی کافی تھی، تو کوئی اور نہ ہی ہم نے لشکر بھیجنا تھا. تو یہی مطلب ہے. تو اگلی آیت 29 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، صرف وہ ایک چیخ تھی جس سے وہ سب بجھ کے رہ گئے، کہ that's all it took، ان کو مارنے کے لیے ایک چیخ ہی کافی تھی، چیخ ایک سکریم، بہت ہی جیسے خطرناک، جیسے بہت لاؤڈ آواز آپ کہہ لیں، کہ جو بہت ایک لاؤڈ آواز جو کانوں کے پردے پھاڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو لشکر کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنے معمولی سے کام کے لیے لشکر تو نہیں میں نے اتارنے، اور نہ ہی میں نے اتارنے تھے، کہ ان کے لیے تو میری ایک چیخ ہی وہ کافی ہے، کہ چیخ کا عذاب تو ان کے اوپر چیخ کا عذاب ہوا تھا، صرف وہ سننے کی دیر تھی کہ وہ سب بجھ کے رہ گئے۔ خامدون جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بجھ جانا، خمود سے نکلا ہے، خمود کہتے ہیں آگ کا ٹھنڈا ہونا، آگ جیسے جل رہی ہوتی ہے، پھر آپ اس کو آگ کو بجھا دیتے ہیں، تو اس کے بعد جب آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، شعلے بجھ جاتے ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں۔ اسی سے ہی جب یہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ٹیمپریچر کی، کہ آگ ہوتی ہے پھر آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، تو وہ کیا رہ جاتا ہے بعد میں، وہ تو گرمی ختم ہو جاتی نا اس میں۔ تو اسی طرح ایک انسان کی جو لائف ہے، ہماری جو زندگی، جو ہمارا باڈی ہے، ہمارے باڈی میں بھی آپ دیکھیں تو ہیٹ ہوتی ہے، تبھی تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے باڈی کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے، سرٹن ٹیمپریچر ہے جس پہ اللہ نے ہمارا تھرموسٹیٹ سیٹ کیا ہوا ہے، اس سے تھوڑا سا بڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بخار ہو گیا ہے، اور اس سے کم ہو جاتا ہے اس کو ہائپوتھرمیا ہو گیا۔ تو یہ جو ہمارا باڈی کا ایک اپنی ہیٹ ہوتی ہے، یہ ہماری زندگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے ایسا کوئی جو ڈیڈ ہو گیا ہو، تو کبھی اگر آپ اس کے ہاتھ لگائیں، ان کے باڈی کو، اس کا ہاتھ ٹچ کریں، چہرے کو ٹچ کریں، تو آپ دیکھیں کہ ان کا باڈی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں بالکل زندگی کی کوئی ایک رمق بھی باقی نہیں ہوتی۔ تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا خمود، وہ چیز ہے کہ ہیٹ کا ختم ہو جانا۔ اسی سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شعلے جل رہے ہوں، آگ جل رہی ہو، تو آگ کو جب ٹھنڈا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کتنا ٹیمپریچر اس کا کول ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا جسم بھی روح نکلنے کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے بجھی ہوئی آگ، کہ آگ لگنے کے بعد جو ایک ٹھنڈ ہو جاتی ہے، گرمی بالکل ختم ہو جاتی، ان کے سب کے باڈیز ایسے وہاں گرے پڑے تھے۔ اب آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے یا حسرت، افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس رسول آئے مگر وہ ان کا مذاق کرتے رہے، ان کا انکار کرتے رہے اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ تو جو ورڈ ہے نا یہاں پہ حسرت یا حسرتن، تو یہ حسرت سے ہے۔ تو حسرت کیا ہوتی ہے؟ حسرت ہوتی انسان کو جب کوئی چیز چلی جائے، آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، تو پھر اس کا جو غم ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو اس چیز کے اوپر ندامت بھی محسوس ہوتی ہے، like you feel guilty about it، کہ ایک چیز آپ کے ہاتھ سے چیز بھی نکل گئی and then you have guilt، تو وہ چیز جو ہوتی ہے حسرت ہوتی۔ تو حسرت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے، it's a combination of two things، غم اور شرمندگی، یہ دونوں چیزیں مل کے حسرت بنتی ہیں۔ اور یہ ہوتا کس چیز پہ؟ جب کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چلی جائے تو اس کے اوپر انسان کو حسرت ہوتی ہے۔ اب یہ جو چیز یہاں پہ بتائی گئی کہ یہ جو پیغمبروں کا انکار کیا اور مذاق اڑایا، تو خالی یہی تو نہیں کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی جو تھی قومیں، انہوں نے اسی طرح اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ صرف ایک واحد قوم ایسی تھی، اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو، اور جو قومیں تھیں سب قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، کتنے 950 ایئرس تک وہ تبلیغ کرتے رہے، اور اینڈ پہ اتنے سالوں تبلیغ کر کے کتنے لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے؟ صرف 80 لوگ۔ 950 ایئرس تک تبلیغ کرنے کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔
بس انہی سے پھر باقی دنیا جو تھی پوری چلی ہے، ان 80 لوگوں سے۔ اسی طرح اور قوموں کے آپ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، پھر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، پھر اس کے بعد میں صالح علیہ السلام کی، حضرت ہود علیہ السلام کی۔ تو یہ سارے جو تھے پیغمبر، پھر ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، وہ بھی مذاق اڑاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ۔ تو سب کے ساتھ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، سب جو قومیں تھیں انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی کیا۔ تو میں آپ سے جو بات کر رہی تھی کہ سوائے ایک قوم، کوئی ایک پرافٹ ایسے تھے کہ جن کی قوم جو تھی انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن انہوں نے بعد میں ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب اس قوم پر عذاب آئے گا، پھر اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، پھر وہ عذاب آ کر رہتا ہے۔ تو پوری ہسٹری سے جو ہمیں پتہ ہے کہ ایک حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ واحد قوم تھی کہ جس کے اوپر عذاب کا آنا ہو گیا تھا، کہ ان پہ عذاب آنا تھا، آنے لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا، اور اس کی ایک ریزن تھی۔ تو یہ واحد قوم ہے کہ جس کا عذاب ٹل گیا تھا، اور اس کی ریزن کیا تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا، تو ان کے نبی جو تھے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ گئے، کیونکہ جو قومیں ہوتی ہیں ان کو یہ تو پتہ ہوتا ہے، اس بات پہ ان کا بلیو ہوتا ہے، یہ اوپر سے شو کریں نہ کریں، اندر سے انہیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ رسول ہیں، لیکن وہ ماننا نہیں چاہ رہے ہوتے، کیونکہ اگر وہ مانیں گے تو ان کو لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا جو وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے جو لوگ تھے، جیسے ہی حضرت یونس ان کو چھوڑ کے نکل گئے اور انہوں نے کہا 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا، اینڈ دے بلیوڈ ہم۔ ان کے جانے کے بعد ان کو اتنا احساس ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول تھے، اور انہوں نے جو کہا ہے یہ بات سچ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جلدی جلدی انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، جیسے یہ کہتے ہیں کہ اس میں جانوروں کو بھی اکٹھا کیا، اپنے جانور، عورتیں، بچے، سب لوگوں کو اکٹھا کر کے، تو وہ وہاں پر ان کے پاس جو ایک پہاڑ تھا، پہاڑ پہ چڑھ گئے، اس کی چوٹی پہ، پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے ایک اور کام کیا کیا کہ انہوں نے جو مائیں تھیں ان کو ان کے بچوں سے علیحدہ کر دیا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کو علیحدہ کر دیں گے تو کیا ہوگا، بچے رونا شروع کر دیں گے، مائیں بھی رونا شروع کر دیں گے، آپ نے سپریٹ کر دیا۔ دوسرا، جانوروں کو ان کے بچوں سے علیحدہ کر دیا۔ اب ہر چیز جو تھی سپریٹ سپریٹ کر کے انہوں نے کر دی، اور ریزن کیا تھی کہ اب سارے مل کر اس وقت تو اللہ کے آگے استغفار کریں گے۔ تو انہوں نے پہاڑ کے اوپر جا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور یہ توبہ ہی جو تھی ان کی اللہ کو پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آتا ہوا عذاب جو تھا ان سے ٹال دیا۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کون سی ایک قوم ایسی تھی جس کا عذاب اللہ نے ٹال دیا تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم ہے جن کا عذاب جو تھا وہ ٹل گیا تھا، ورنہ اس کے علاوہ اللہ نے جس جس قوم پر عذاب کا ارادہ کیا ہے وہ آ کر رہا۔ پھر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا وہ دیکھتے نہیں، اولم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کہ کیا وہ دیکھتے نہیں، یعنی کہ عقل نہیں رکھتے، سوچتے نہیں کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، بے شک وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے آنکھوں سے دیکھو، یہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھو کہ تمہاری پیچھے ہسٹری میں اتنی دفعہ ہو چکا ہے، اور یہ باتیں پھیلتی ہوئی یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک چلتی چلی آتی، جیسے فوک ٹیلز ہوتی ہیں، وہ بھی دیکھیں آپ، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک ایسے سٹوریز ٹریول کرتی ہیں۔ تو یہ باتیں بھی جو اس طرح سے جو بستیوں کے واقعات تھے کہ جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، تو یہ تو سب کو پتہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے تم دیکھتے نہیں کہ پہلی قوموں کا انجام دیکھو کہ انہوں نے جب اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، تو ان کا کیا حال ہوا۔ تو تمہیں نہیں اس چیز کا احساس ہوتا
کہ ہم یہ کریں گے تو ہم پہ بھی یہی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اور جو آگے کا بتایا نا کہ بے شک وہ اس کی طرف ان کی طرف نہیں لوٹیں گے، تو یہ کہ کون نہیں لوٹیں گے، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں، تو یہ لوٹیں گے نہیں جو، یہ وہ بستی والوں کی بات ہو رہی ہے جن بستی کا ہم نے بھی سٹوری پڑھا ہے نا سورہ یاسین میں، کہ یہ بستی والے نہیں لوٹیں گے۔ اور کس کی طرف نہیں لوٹیں گے، کہاں نہیں لوٹیں گے؟ تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عذاب آئے گا اور اچانک ایک دم سے کہ وہ وہیں پہ بجھے ہوئے ہو جائیں گے، ایسے پڑے ہوں گے جیسے بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے، تو ان کو موقع بھی نہیں ملے گا کہ اپنے اپنے گھروں میں واپس جا سکیں۔ تو بتانے کا مقصد کیا کہ اپنے گھروں کو جو کچھ انہوں نے بنایا، جو جو کچھ اپنے گھروں میں انہوں نے ڈالا، گھروں کو سجایا سنوارا، بڑے بڑے گھر بنائے، بزنس بنایا، سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی چیز نہیں بچی، اور نہ ہی ان کو دوبارہ وہاں جا کے رہنا نصیب ہوگا، کیونکہ وہ تو خود سارے مر جائیں گے۔ تو اب اس سے دیکھیں کوشچن آتا ہے دماغ میں کہ اتنی مثالیں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے پچھلی قوموں کا حال بھی دیکھ لیا، پتہ بھی ہے کہ یہ ہو چکا ہے، پھر بھی انسان کیوں نہیں لیسن لیتا؟ سبق نہ حاصل کرنے کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ آپ اللہ کی مخالفت، اللہ کے دین کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ہم سب کے اندر، دنیا کے فائدے جو کہ حقیر فائدے ہیں، چھوٹے سے ٹیمپریری فائدے ہیں جو آپ کو صرف تھوڑا ہی عرصہ رہیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ تو آخرت ہے۔ اصل چیز وہ ہے کہ جو آپ کو آخرت میں فائدہ دے، وہ ایٹرنل ہے۔ تو ہم تھوڑے سے دنیا کے فائدوں کے لیے اپنی آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ تو دنیا کی محبت ہے بیسیکلی جڑ ہر چیز کی، ہر برائی کی، جس کی وجہ سے نبیوں کا انکار کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کا انکار کیا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 32 میں بتایا، اور نہیں سب لوگ مگر ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، یعنی کہ سب لوگ، چاہے وہ کوئی مسلم ہے، نان مسلم ہے، جو بھی کوئی ہے، ہر ایک اللہ کے آگے حاضر ہوگا قیامت کے دن۔ اور اب آگے کیا ہوگا پھر جب وہاں پہ حاضر ہوں گے، تو پھر تو صرف اعمال کی جزا ہوگی، جو کچھ آپ کر کے آ گئے وہ اب آپ کو آگے ملے گا، اور سب کو پورا پورا بدلہ ملے گا اپنے اعمال کا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوگی۔ کسی نے برائی کی ہوگی دانے کے برابر، اس کا اجر بھی ملے گا، دانے کے برابر اچھائی کی ہوگی تو اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو اعمال پھر کون سے ہوئے؟ اچھے اعمال یا فائدہ مند اعمال جو آپ کو آگے فائدہ دیں، وہ اعمال ہیں جنہیں ہمیں کرنا ہے، جو ہمیں آگے لے کر جائیں، جو آگے کے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو سکیں۔ دنیا میں بینک اکاؤنٹ میں تو آپ جتنے بھی پیسے جمع کریں گے، جب فوت ہوتا ہے انسان سارا کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو اسی لیے دنیا کے اکاؤنٹس کی بجائے جو اپنا آخرت کا اکاؤنٹ ہے نا، اس کو بھرنے کی فکر کریں کہ اس کو میں نے بھرنا ہے، کیسے بھر سکتی ہوں، کیونکہ جب وہاں جا کے رہوں گی تو وہاں پہ بھی تو دیکھیں زندگی گزارنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے نا، جیسے ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں، دوسری جگہ ہم وزٹ کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی جگہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، تو ہم اپنے ساتھ اپنے کارڈز وغیرہ یہ چیزیں لے کر جاتے ہیں، بینک کا کارڈ ہوتا ہے یا آپ کے کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں یا آپ کے پاس کیش ہوتا ہے جو آپ دے کے وہاں پہ یوز کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں جو آخرت کا دن ہوگا وہاں پر ہمارا وہی کیش چلے گا، وہی چیز ہمارا اکاؤنٹ وہاں پہ صرف ایک ویلڈ ہوگا جو ہم نے دنیا سے چیزیں اوپر وہاں پہ ٹرانسفر کی۔ اب آیت نمبر 33 میں اب اللہ تعالیٰ کچھ نشانیوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ سارا کچھ بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اب لوگوں کی توجہ اس چیز پہ دلا رہے ہیں کہ ذرا دیکھو اپنے ارد گرد نشانیوں کو۔ تو سب سے پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بتائی ہے، تو یہاں پر اس آیت میں بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نشانی ہے ان کے لیے، یعنی کہ اہل مکہ سے ذکر ہو رہا ہے، اہل مکہ کی بات ہو رہی، مشرکین مکہ جو تھے، کہ نشانی ان کے لیے کس چیز میں؟ مردہ زمین میں، کہ تم دیکھو، کیونکہ یہ تو بات ہو رہی عرب کے ملکوں کی بات ہو رہی، تو عرب میں آپ دیکھیں زمین کیسی ہوتی تھی، بنجر،
اور وہاں پہ ڈراؤٹ ہوتا ہے، بارشیں ہوتی نہیں، تو زمین جو تھی کچھ اگاتی نہیں۔ تو مردہ زمین کی مثال اللہ تعالیٰ نے کہی کہ دیکھو مردہ زمین کو ہم نے اسے زندہ کیا اور نکالے ہم نے اس میں سے دانے، بس اس سے وہ کھاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسی بنجر زمین کے اوپر آپ دیکھیں بارش ہو جاتی ہے جب، تو اسی بنجر زمین سے، مردہ زمین سے ہی آپ دیکھیں نباتات اگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دانہ جو ورڈ حبن یہاں پہ ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں دانے، اناج۔ اناج کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ یہ ہمارے وہ جو اسٹیپل فوڈ ہوتی ہے نا، اسٹیپل فوڈ جو ہم عام بلکہ ڈیلی بیسس پہ آپ کہہ لیں جو کھائی جاتی ہے، تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ویٹ ہوتی ہے، رائس ہوتے ہیں، ملٹ جیسے گندم، چاول، باجرہ، مکئی، کارن سے بھی کتنی چیزیں بنتی ہیں نا، کارن فلاور ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو کتنے کتنے دور میں لوگ جو تھے ان سے چیزیں بنا بنا کے ان کو ڈیلی بیسس پہ کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح لینٹلز ہیں، دالیں جو ہماری ہوتی ہیں، ساری دالیں وغیرہ بھی دیکھیں وہ بھی سارے دانوں کی فارم میں ہوتی ہیں نا، تو حبن دانے کو کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جو اس طرح سے دانوں کی فارم میں ہے، اسی طرح بینز ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے اناج کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ زمین جو ہے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ انسان خالی زمین کی طرف ہی اپنی توجہ فوکس کر دے تو اس کو اسی میں کتنی بڑی بڑی نشانیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم سب نے بھی دیکھیں کتنا ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہمارے اپنے بیک یارڈ ہیں، فرنٹ یارڈ ہیں، ان میں آپ دیکھیں کبھی کیا ہوتا ہے کہ چونکہ اب یہاں پہ تھوڑی ڈراؤٹ سی بھی کنڈیشن ہے، تو ہمارے بیک یارڈ ہر چیز جو بالکل ڈرائی ہوگی، سوکھ گئی ہر چیز۔ اب اس میں جیسے ہی ایک بھی بارش پڑتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہر طرف گرینری ہو جاتی، اتنا گرین ہو جاتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آپ مینولی پائپ لے کر اپنے آپ سپرنکلر کے ذریعے یا اپنے آپ پائپ کے ذریعے پانی زمین کو جتنا مرضی لگائیں، آپ اس زمین کو زندہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں ایک بارش گرنے کی دیر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کیسے چیزیں اگ جاتی ہیں۔ ان کا ہم دیکھ رہے تھے کہ زمین ایک معجزہ ہے، تو جیسے ہی بارش پڑتی تو دیکھیں کیسی کیسی چیزیں اس سے اگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ فصلت میں بتاتے ہیں آیت نمبر 39 میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے تم دیکھتے ہو زمین کو مری ہوئی یا دبی ہوئی، ایک طرح سے کہ زمین کو تم دیکھتے ہو تو وہ ایک طرح سے تمہیں بالکل ایک ڈیڈ نظر آتی ہے، پھر جب ہم اس پہ پانی اتارتے ہیں تو وہ ہل جاتی ہے اور ہلنے کے ساتھ وہ پھولنے لگتی ہے۔ بے شک وہی رب جس نے اس زمین کو زندہ کیا مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کبھی بھی آپ کسی پریشانی میں ہوں، کسی ایسی چیز میں انسان ہوتا ہے نا، جب کبھی آپ کو کوئی راستہ ہی نہیں نظر آ رہا ہوتا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کریں، تو کبھی آپ اس جو ہے اس آپ کہہ لیں کہ اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں کبھی، تو آپ کو فیل ہوگا کہ کتنا سکون آتا ہے۔ اور لیکن آپ پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ دل کے ساتھ یہ چیز کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو آپ کو اپنی پریشانی بہت چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، پھر مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہے نا جو میری ساری پریشانیوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہے جو طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ میری اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دے۔ تو اس وقت آپ کو ایک سکون آتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جلے ہوئے کے اوپر آپ ٹھنڈا پانی لگاتے ہیں، آئس لگاتے ہیں، کتنا ٹھنڈا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب تک ہم اس کا معنی نہیں ہم جانتے نا، تو ہم بے شک پڑھتے جائیں، آپ کو کوئی بتا بھی دے پڑھ لو، آپ اس کو رٹا لگاتے رہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اجر ضرور ملے گا، لیکن جو آپ کو اس وقت ایک سکون چاہیے ہوتا ہے نا، وہ اس کو آپ کو ملتا ہے ترجمے کے ساتھ۔ کہ آپ اسی لیے کہتے ہیں جو دعائیں ہم مانگتے ہیں عربک میں بھی مانگیں، آپ کو وہ دعا کا معنی پتہ ہونا چاہیے، پھر وہ دعا افیکٹو ہوتی ہے۔ جب تک آپ دعائیں مانگے چلے جا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ خود ہی نہیں پتا کہ میں کیا مانگ رہی ہوں، بس صرف یہ کہ میں نے عربی کی دعا یاد کر لی لیکن مجھے اس کا ترجمہ نہیں پتا، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو دل میں پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں۔ تو آیت نمبر 34 میں دیکھیں
پھر اللہ تعالیٰ نے اور کچھ مثالیں بتائیں، نشانیاں اپنی جو تھیں پیچھے، چونکہ زمین کی بات تھی تو اب یہاں پر آگے کیا بتایا جا رہا ہے، اور بنائے ہم نے اس زمین میں باغات کھجور کے درختوں سے اور انگوروں کے، اور اس کے علاوہ چشمے بھی بہا دیے۔ تو تین چیزوں کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے۔ تو جو یہاں پہ ورڈ جنات یوز کیا گیا نا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت جو ہوتی ہے وہ باغ ہوتا ہے، جنت کا معنی تو باغ ہم کرتے ہیں، لیکن یہ وہ باغ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ درخت ہوں، یعنی کہ گھنے درختوں سے بھری ہوئی جگہ جو ہوتی ہے اس کو جنت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو درخت کا ذکر کیا، دوسرا ایک پھل کا ذکر کیا، یعنی کہ کھجور کا درخت اور انگور، ان کا ذکر کیا۔ اب اس کی کیا ریزن صرف ان دو چیزوں کی، ان دو کا ہی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے؟ کیونکہ کھجور کا درخت اگر آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت صرف اس کا پھل ہی نہیں ہوتا جو یوز ہوتا ہے، یعنی کہ ہم صرف کھجور ہی یوز نہیں کرتے، کھجور کے درخت کے پتے جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت یوزفل ہوتے ہیں، اس کے تنے، شاخیں، اس کھجور کے درخت کی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح جو انگور ہے، انگور کے بھی فائدے آپ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جب ان کے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، تو ان کی مین فوڈ جو ہوتی تھی کھجور ہوتی تھی۔ کھجور کو ہی کھا کر وہ ان کو پوری انرجی مل جاتی تھی، کیونکہ اٹ ہیز ایوری تھنگ۔ اگر آپ کھا کے دیکھیں، کبھی آپ کو خود کو سستی محسوس ہو رہی ہو، آپ کو لگے کہ آپ کو ویکنیس فیل ہو رہی ہے، آپ 2-3 کھجوریں کھا کے دیکھیں، کیسی ایک دم سے آپ کی انرجی جو ہوتی واپس آ جاتی ہے۔ دوسری ریزن کیا تھی ان دو چیزوں کا ذکر کرنے کی، کہ یہ اہل عرب ہیں جن کے اوپر اس وقت یہ چیزیں ان کو بتائی جا رہی تھیں، تو اہل مکہ جو تھے، عرب کے لوگ تھے، وہ ان دونوں چیزوں سے بہت زیادہ فیملیئر تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی ایسے پھل کا ذکر کرتے کہ جس کا ان کو پتہ ہی نہ ہوتا، اب جیسے اب کوکونٹ تو نہیں ہوتا وہاں پہ، پائن ایپل نہیں ہوتے کیونکہ وہ تو اگتے ہی نہیں وہاں پہ، صحرا میں تو یہ پھل نہیں ہوتے، جو ٹراپیکل فروٹس ہیں یہ تو وہاں نہیں آتے۔ اب ان کو اس طرح کے فروٹ کا ذکر کر دیا جاتا تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ ان کو تو پتہ نہیں کس چیز کی بات ہو رہی۔ تو ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ٹریٹ کیا کہ جس کو وہ جانتا ہے، تاکہ اس کو یہ نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں اب کیا چیز آ گئی۔ تو یہ دیکھیں سبحان اللہ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا بتانے کا طریقہ، سکھانے کا طریقہ، کہ اس کو اس کے لیول پہ ہی بتائی جا رہی ہے بات، اور انہی چیزوں سے بتائی جا رہی جن سے وہ فیملیئر ہیں، اور پھر ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اب چشموں کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کھانے کے ساتھ جیسے بات ہوئی تو ساتھ ہی چشموں کا بھی ذکر آ گیا۔ تو چشموں کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ دیکھیں جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کھانے کے ساتھ کوئی ڈرنک بھی چاہیے ہوتا ہے، پانی چاہیے ہوتا ہے نا، کھانا کھاتے وقت آپ پانی پیتے ہیں ساتھ، تو پانی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ہی چشموں کا بھی ذکر کیا، کہ وہ چشمے جن سے پانی نکال کے لوگ پیتے ہیں۔ تو پانی ان دنوں میں وہاں پر جو تھے چشموں کا ہی پانی ہوتا تھا، زیادہ تر بارشیں تو ہوتی نہیں تھیں ایز سچ، تو نہ ہی کوئی ڈیم بنے ہوئے تھے کہ کہیں سے پانی آپ کے پاس آ رہا ہے، تو چشموں سے ہی پانی نکال کے وہاں سے لیا جاتا تھا۔ اب آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں جو ساری پیچھے بتا رہے ہیں تاکہ اس کے پھل میں سے کھائیں، اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کو بنانے والے وہ نہیں ہیں، کہ ہاں آپ ایسے نہیں کہ آپ کھا ضرور رہے ہیں لیکن آپ تو نہیں ہیں جو چیزیں بناتے ہیں۔ اب کھانا ہم گھر میں بناتے ہیں، ہم کھاتے ہیں اس کو، تو ہم یہ کہتے ہیں ہاں میں نے پکایا بھی ہے کھانا، تو آپ نے کھانا بنایا ہے، پکایا ہے اس کو، لیکن پیچھے سے جو کھانا آیا ہے وہ تو آپ نے نہیں کیا نا۔ سبزی جو تھی ساری وہ کہاں سے آئی؟ بیج ہی ڈالا ہے کسان نے بیج کے بعد پودا تو نہیں نکال سکتا، تو پودا نکالنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ جو معنی اس کے یہ ہیں کہ اس کا نہیں، تو دو معنی اس کے اسکالر کہتے ہیں ہو سکتے ہیں ماں کے، یہاں پہ جو ورڈ ماں یوز ہوا ہے نا، اس کا ایک تو ہمیں پتہ معنی ماں کا نہیں، نو کی سینس میں بھی آتا ہے، اور ایک اس کا معنی جو کے لیے بھی آتا ہے۔
تو اگر ہم نہیں کے سینس میں لیں تو پھر ہم اس کو کیسے معنی اس کا ہو سکتا ہے کہ نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے، یعنی کہ جو کچھ بھی یہ اس کے پھلوں میں سے کھاتے ہیں یہ انہوں نے خود نہیں بنائے ہوئے۔ سوچنا چاہیے کہ آپ سوچیں کہ یہ کون ہے جو بنانے والا ہے جس نے یہ ساری چیزیں تیار کی ہیں۔ اگر ہم دوسرے معنی میں لیتے ہیں کہ جیسے جو کی سینس میں، تو جس کو بنایا ان کے ہاتھوں نے، تو یعنی کہ بنانے والی تو اگانے والی اللہ کی ذات ہے، مین سورس اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ انسان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ عمل دخل انسان کا کیا ہے؟ جیسے دیکھیں ہم نے بات کی کہ کسان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، کسان زمین کو نرم کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد پانی دیتا رہتا ہے اور ویٹ کرتا ہے۔ ویٹ کس چیز کا کرتا ہے؟ پودے اگنے کا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے اختیار میں بیج ڈالنا ہے، اس کے اختیار میں پانی دینا ہے، اور وہ بس ویٹ کرتا ہے۔ اگر وہ اگے ہی نہ تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے اگاتے ہیں، جب وہ پودا بڑا ہوتا ہے اس پودے کی جو ٹیک کیئر کرتا ہے وہ کسان کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو غلط بری جو مضر چیزیں ہوتی ہیں ان سے محفوظ رکھتا ہے، پھر اس کے بعد کٹنگ کرتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ حد تک تو پارٹ انسان کا اس میں ہو گیا نا، کہ انسان کا بھی تھوڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن مین سورس اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ دونوں معنی اس کے سینس میں لیا جا سکتا ہے اس کو۔ اب اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کھائیں اس کے پھل میں سے، تو اس کے پھل میں سے کھائیں۔ تو اب جو چیزیں اگتی ہیں تو کبھی آپ سوچیں کہ بیسک چیزیں جو ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگا کے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے اسٹیپل فوڈ کی بات کی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اگائے۔ تو اب ایک آپ صرف ویٹ لے لیں جو گندم ہوتی ہے، گندم سے آپ دیکھیں کتنا کچھ بنتا ہے۔ اللہ نے ہمیں گندم دی، اس گندم سے ہم نے کتنے استعمال کی چیزیں بنا لی۔ اس سے ہی دیکھیں آپ سیمولینا نکلتی جو سوجی جس کو کہتے ہیں، گندم سے ہی آپ سوجی نکالتے ہیں، گندم سے آپ میدا علیحدہ کرتے ہیں، ہول ویٹ جو ہم کہتے ہیں نا، ہول ویٹ فلاور، وہ دیکھیں آپ تو علیحدہ کر دیں تو وہ پھر آپ کے پاس ایک سمپل وائٹ فلاور رہ جاتا ہے۔ تو وائٹ فلاور سے دیکھیں کتنی چیزیں بیکری کی آئٹمس بنتی ہیں، کیک بنتے ہیں، کوکیز بنتی ہیں، پھر اس کے علاوہ کروسانس ہیں، رولز ہیں، بریڈ کی کتنی چیزیں، کتنے فارم کی چیز میں آپ تو اتنی فارمز ہو چکی ہیں، اتنی ڈفرینٹ شیپس کی چیزیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چاولوں سے دیکھیں کتنا کچھ بندہ بنا چاولوں کا آٹا ہے، روٹی کی طرح بھی یوز کر لیں، باجرہ ہے، مکئی ہے، کورن فلاور آپ دیکھ لیں، پھر دودھ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ دودھ دیتا ہے نا جانوروں کے اندر، جانور خود تو پروڈیوس نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ نے میمری گلینڈز بنائے ہیں جن سے دودھ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور وہ دودھ انسان کتنے استعمال میں لے کر آتا ہے۔ آپ دیکھیں دودھ سے ہم کتنی چیزیں، چیز بنتا ہے، اس سے یوگرٹ بنتا ہے، بٹر بنتا ہے، آئس کریم، ڈیزرٹس ہماری کتنی ساری جو ہیں دودھ کے بغیر بنتی ہی نہیں۔ شوگر ہے، ملک ہے، ایگ ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو فلاور ہے بیسک ہے، یہ ہر چیز کے لیے آپ کو، ہر چیز کے لیے بیسک چیزیں تو آپ کو چاہیے ہی ہوتی۔ اب یہ سارا کچھ بتانے کے بعد ہونا کیا چاہیے انسان کے لیے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ افلا یشکرون، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں شکر کرتے، جب اتنا کچھ میں نے تمہیں نشانیاں بتا دیں، تمہیں سارا کچھ، یہ اتنی لمبی باتیں سب بتانے کے بعد کیوں نہیں کرتے اللہ کا شکر؟ کہ جس رب نے یہ سارا کچھ دیا ہے تمہیں، جو چیزیں اللہ نے بیسک چیزیں انگریڈینٹس ہمیں دے دیے، جس کے بعد پھر اللہ نے ہمیں عقل دی، جس عقل کو استعمال کر کے ہم انہی سے کتنی آگے چیزیں اب بنانی شروع ہو گئے، بیکنگ کرنے لگ گئے، کتنا کچھ ہم کرتے ہیں اس سے، اب ہم اپنے یہ ڈیزرٹس بناتے ہیں۔ تو یہ علم بھی تو اللہ نے ہی دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ بیسک چیزیں ہی ہمیں پرووائڈ نہ کرتے تو ہم آگے کی چیز کیسے بناتے؟ ظاہر سی بات ہے وہ تو اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہی۔ تو اینڈ پہ ہونا کیا چاہیے کہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کوشچن کی سینس میں پوچھیں کہ کیا نہیں وہ شکر ادا کرتے، کہ کیوں نہیں شکر ادا کرتے، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض
وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پاک ہے ذات جس نے پیدا کیے ازواج، سارے کے سارے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے، اور اس میں سے جو وہ نہیں جانتے۔ تو سب سے پہلے اس میں جو سبحان کا ورڈ ہے اس کے تھوڑے سے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ سین با ہا، سب، اسی سے ورڈ ہے تسبیح۔ ہم جو تسبیح کرتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے۔ اور سبحان کا معنی تو ہم کہتے ہیں نا پاک ہے، تو اصل معنی جو اس کا ایک لٹرل میننگ جو ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں تیرنا، سوئمنگ کرنا، فلوٹ کرنا، ایسا تیرنا جس کے اندر سر جو ہوتا ہے نا وہ پانی سے اوپر ہوتا ہے انسان کا۔ تو یہ اس قسم کے، ایک تو ڈائیونگ کی طرح کرتے ہیں نا جو آپ سر نیچے بھی لے جاتے ہیں، اس طرح بھی کچھ سوئم کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد نکال کے سانس لیتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں وہ سوئم کرتے ہیں ان کا سر باہر ہی رہتا ہے، تو یہ اس طرح کا جو تیرنا ہوتا ہے جس میں سر باہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو ہیں ہر فلاز سے، ہر ویکنیس سے اوپر ہے، یعنی کہ اللہ کے اندر کسی قسم کی کوئی فالٹ نہیں ہے، اللہ کے اندر کوئی ویکنس نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں جس کی ہم مثال دے سکیں کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے جیسا نہیں، اللہ یکتا ہے اپنی صفات میں، اپنے ہر چیز، اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی جوڑا نہیں ہے اللہ کے جیسا، کوئی ہے ہی نہیں۔ مگر اللہ نے کائنات کے اندر چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے، جوڑے جوڑے کر کے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ازواج کا جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے اس کے 3 معنی اگر آپ لکھ لیں، آپ کو ہو سکتا ہے یہ پہلے نہ پتا ہو، تو ازواج ہمیں تو زوج سے ایک ہی پتہ ہے، جوڑا۔ وہ کون سا جوڑا ہے؟ نر مادہ کا جوڑا، یعنی کہ ایک میل ایک فیمیل۔ ہم تو زیادہ یہی جانتے ہیں کہ یہ زوج کو کہتے ہیں۔ تو ایک معنی کیا ہو گیا؟ جوڑا، پیئر، اسپاؤس، یہ ایک معنی میں آ گیا۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ سملر چیزوں کا، جو کچھ سملر چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو بھی کہتے ہیں ازواج۔ اسی طرح نمبر 3 اپوزٹ چیزیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا میں کہہ رہی ہوں۔ تو پہلے جو چیز میں نے آپ کو بتائی میل فیمیل، نر مادہ، اس میں تو ہمیں پتہ ہے انسانوں کا ہے، مرد عورت کا جوڑا۔ اسی طرح جانوروں میں بھی دیکھیں ایک میل ہوتا ہے ایک فیمیل ہوتا ہے، ان کے جوڑے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پودوں میں بھی ہوتے ہیں، درختوں میں بھی ہمیں پتہ ہے کچھ درخت نر ہوتے ہیں کچھ مادہ ہوتے ہیں، تو ان کی بھی وہ کراس پالینیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو دوبارہ کسی جگہ پہ نئی اسی طرح کی چیزیں اگ جاتی ہیں۔ تو جو میں آپ کو سملر چیزیں کہہ رہی تھی نمبر 2 کے اندر، کہ جو ایک جو ہم مسل چیزیں ایک جیسی جیسے ہوتی ہیں ان کے بھی اللہ نے جوڑے بنایا ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیں، جیسے اب دیکھ لیں ہماری مثال ہمارے باڈی پارٹس میں ہی آپ دیکھ لیں، 2 کان ہیں ہمارے، ہم کان کا جوڑا کہیں گے نا، ایک کان یہ تو نہیں کہیں گے علیحدہ کہ بھئی میرا ایک سیدھا کان ہے ایک الٹا کان، آپ جوڑا ہی کہتے ہیں نا کہ کانوں کا جوڑا ہے، 2 جوڑے ہیں کان کے۔ اسی طرح آپ کے پاس ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ ہیں، تو یہ جوڑا ہو گیا نا ہاتھوں کا آپ کے، تو ہیں تو بالکل ایک جیسے سملر مرر امیجز ہیں دونوں آپ کے، لیکن ہیں جوڑے۔ یہ تو نر مادہ نہیں ہے، ہاتھ کو تو آپ نہیں کہہ سکتے ایک ہاتھ نر ہے ایک ہاتھ میرا مادہ ہے، تو یہ سملر چیزوں کا ہو گیا۔ اسی طرح آپ اپنے شوز کو دیکھ لیں، جوتے، اب وہ بے جان چیز ہے، تو جوتے بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ پیئر آف شوز میں نے خریدنا ہے، تو اس میں پیئر ہو گیا نا وہ بھی، تو وہ بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن اب اس میں نر مادہ تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو اپوزٹ کی میں نے آپ کو بتائی تھی بات، تو اپوزٹ میں آپ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں جوڑے جوڑے، زمین آسمان کا جوڑا ہو گیا، پھر دن رات کا جوڑا ہو گیا، سورج چاند کا جوڑا ہو گیا، یہ اپوزٹ چیزیں ہوں گی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جیسے بلیک اینڈ وائٹ، اس طرح بھی ہم کہتے ہیں نا کہ کالے کا سفید کے ساتھ جوڑا بنا دیا، تو یہ سارے جوڑے، تو یہ سب ازواج کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ کہ دماغ میں بیک گراؤنڈ میں آپ کے تھوڑا سا آپ کو جب یہ ورڈ سنیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ اس میں سے مراد یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جوڑے بنا دیے،
اب آگے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا نا کہ ان میں ان چیزوں کے بھی جوڑے ہیں جن کو تم نہیں جانتے، یعنی کہ یہ بہت سی چیزیں تو نون ہے نا ہمارے لیے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہاں انسانوں میں جوڑے، ہمیں پتہ ہے کہ ایک دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں یہ مرد ہے یہ عورت ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اب درختوں کا نہیں پتہ چلتا، تو لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان میں ہے کچھ اسپیشیز ایسی ہیں، یا کچھ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اللہ کی کائنات میں ایسی ہوں ابھی تک ہمیں جن کا علم ہی نہیں، اور اگر علم ہے بھی ہمیں پتہ بھی ہے اس چیز کا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان کے اندر بھی جوڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی جوڑے بنائے ہوں، جیسے پانی ہے، اب ہمیں کیا پتا پانی کا کیا چیز جوڑا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ میں نے تو ہر چیز کا جوڑا بنایا، تو اس کا بھی کوئی جوڑا ہوگا، لیکن ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح پہاڑ کا بھی ہمیں نہیں پتا کیا جوڑا ہے، تو اسی طرح کئی چیزیں ایسی جن کے ہمیں جوڑے نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنے کا کہ بہت سی چیزوں کو تو تم جانتے بھی نہیں جن کے جوڑے بنے ہوئے ہیں۔ تو جب ہر چیز کے جوڑے ہو گئے تو کون سی چیز ہے جس کا جوڑا نہیں ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کا کوئی جوڑا نہیں۔ اسی لیے اللہ جو ہے وطر بھی کہتے ہیں، کہ وطر کس کو کہتے ہیں؟ اکیلے، ایک کو، آڈ نمبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو جیسے ایک نمبر ہے تو وہ وطر بھی اسی سے ہی ہے۔ تب ہم وطر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں ہم ایون نماز پڑھتے ہیں نا، دو دو کر کے رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کو وطر کرنے کے لیے ہم ایک ایکسٹرا رکعت پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہماری پوری نماز جو ہوتی ہے وہ آڈ کی طرف ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جیسے آپ نے 12 رکعتیں پڑھ لیں، پھر آپ ایک ایکسٹرا پڑھیں گے تو وہ آپ کی 13 رکعتیں ہو جائیں گی۔ تو پھر ہم اسی لیے جب ہم وطر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا اکیلا ایک وطر پڑھتے ہیں، یا 3 پڑھتے ہیں، یا 5 پڑھتے ہیں، یا 7 پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 سے زیادہ بھی پڑھے ہیں نا، 5 بھی پڑھے، 7 9 اس طرح کر کے پڑھے ہیں انہوں نے۔ تو ہمیں اب یہ پتہ ہے کہ جب اس کو اگر ہم آڈ بنا دیں گے تو وہ وطر ہو جاتا ہے، اور صرف اللہ کی ذات ہے جو تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ کا کوئی جوڑ نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ تعالیٰ از آل alone، اور یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 37 کے اندر اگلی نشانی کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ نشانی کون سی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے نشانی ہے رات میں۔ اب رات میں بھی نشانی ہوتی ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رات کے اندر بھی نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ کیسے؟ کہ آپ رات کو دیکھیں، کھینچ لیتے ہیں ہم اس پر سے دن کو، کھینچ لینا یعنی کہ ایسے جیسے کوئی چادر کی طرح آپ کہہ لیں کہ جب آپ ایک چیز چادر کسی چیز پر ڈال دیتے ہیں چیز چھپ جاتی ہے، پھر جیسے ہی آپ چادر کھینچیں گی تو آپ کو ایک دم سے وہ چیز کا ویو ہونے لگ جاتا ہے۔ تو دن رات ایک دوسرے کے لیے اسی طرح ہے کہ جیسے ایک چادر کی طرح اوپر ہے، کہ اس کی چادر آپ ہٹاتے ہیں تو دوسری چیز اندر سے نکل آتی ہے۔ تو اس کے لیے کہ رات کو کھینچ لیتے ہیں ہم اس پہ سے دن کو، تو جب اس پہ ایک کی ہے تو دوسری چیز باہر پرومیننٹ ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی دن کی چادر کھینچ دیتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، ہر چیز جو ہوتی ہے اس وقت اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ اور اندھیرا ہمیں پتہ ہے نا کہ اندھیرا بھی رات جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ہمیں بتایا، اللہ نے رات کو کس لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اگر رات نہ ہوتی، سارا دن ہر وقت دن ہی رہتا، تو آپ دیکھیں کہ انسان کی وہ فیلنگ ہی نہیں آتی جو رات کی نیند سے آپ کو آتی۔ دن میں آپ جتنا مرضی سو جائیں، لیکن جو رات کا سونا آپ کا ہوتا ہے، فیو آورز بھی اگر آپ سلیپ لے لیتے ہیں رات میں، وہ اس سے بہتر ہے جو دن میں آپ کتنے کتنے گھنٹے سوتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح کا آپ کو ریپیئر نہیں ہوتا باڈی آپ کا، تو نہ ہی وہ نیند آپ کی جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے آپ کو ریلیکس کرتی جیسے آپ کو رات کی نیند کرتی ہے۔ تو یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا یہ نسلخہ، نسلخہ کا تھوڑا سا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سلخہ سے نکلا ہے، سین لام خا روٹ ورڈ ہے اس کا۔ یہ کہتے ہیں جیسے جانوروں کی کھال کھینچتے ہیں نا، کھال کبھی آپ نے دیکھا ہو قربانی کے وقت، تو جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت جو کھال ان کی کھینچی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نسلخہ، اس طرح سے کھینچ کر نکالنا۔ تو اس سے ہی یہ ہے کہ جب رات کے اوپر سے دن اس کی چادر جب اتاری جاتی تو اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اور یہ ورڈ جو ہے مظلمون، یہ مظلم سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اندھیرے میں جانے والا، ڈارکنیس سے ہے۔ پھر آیت نمبر 38 میں اگلی نشانی، اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کیا بتا رہے ہیں کہ اور سورج کی، اب یہاں پہ سورج کی بات ہو رہی ہے۔ سورج چل رہا ہے اپنے ٹھکانے، یعنی کہ اپنی قرار گاہ کی طرف، اور یہ زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔
یعنی کہ وہ کیوں چل رہا ہے ٹھکانے کی طرف اور کیسے چل رہا ہے، یہ اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو بہت زبردست ہے، پھر اللہ تعالیٰ علیم ہے، اور اس کا اندازہ ہے کہ اس نے یہ چیز ایسی ہیپ ہیزرڈ نہیں بنائی ہوئی، اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسائن کیا ہے کہ اس نے کتنے چکر کرنے ہیں، آربٹ میں چیزیں گھوم رہی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پلانڈ کیا ہوا ہے، یہ ایسے خود ہی سے نہیں چلی جا رہی، ہر چیز از پری پلانڈ۔ اور یہ جو ورڈ ہے نا مستقر، مستقر کہتے ہیں وہ خاص جگہ، قرارگاہ مینلی اس کا معنی ہوتا ہے کوئی آپ کی ڈیسٹینیشن، ایسی جگہ جہاں پر انسان جا کے آرام کر سکے، اور وہ خاص جگہ جس کی طرف سورج چل کے جا رہا ہے وہ بھی مستقر میں ہے۔ اسی سے ہی آپ دیکھیں وہ چیز ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ہب ہے کسی جگہ کا، جیسے کیا ہب ہوتے ہیں بہت سے، جیسے بسوں کے ہب ہوتے ہیں، اسی طرح ایئرپلین کے ہبز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ والی ایئر لائن جو ہے اس کا ہب جو ہے فلاں سٹی کے اندر ہے، اس کا ہب ادھر ہے، ڈیلٹا کا ادھر ہے، یونائٹڈ کا ادھر ہے۔ ہب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ ساری فلائٹس جو ہیں وہ وہاں پر جا کر اکٹھی ہوتی ہیں، یا وہاں سے جا کر انہیں وہاں سٹاپ کرنا ہی ہوتا ہے، ایک جگہ وہ گیدر ہوتی ہیں، دیٹ از دا ہب۔ تو وہ معنی اس سے ہیں۔ تو اب ایک حدیث اس کے بارے میں ہے، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا، ابو ذر جانتے ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور دوسرے دن طلوع ہونے کا اذن مانگتا ہے اللہ سے، تو اس کو اذن دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ اجازت دے دی جاتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سے کہا جائے گا کہ تو جدھر سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا، یعنی کہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ ہم نے کیا اس حدیث میں دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تھے سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ سورج غروب ہوتا ہے ویسٹ میں، تو جب وہ ویسٹ سے غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پرمیشن مانگتا ہے جا کے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پرمیشن دیتے ہیں اور وہ ایسٹ سے نکلتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اس کو یہ کہا جائے گا کہ تو جدھر سے آیا ہے، یعنی کہ تو ویسٹ سے نکلا تھا، تو واپس ویسٹ میں ہی چلا جا، تو اس دن سورج جو ہوگا مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت جو تھی آیت نمبر 38 تلاوت کی، جب یہ دن ہوگا جس وقت سورج مغرب سے نکلے گا، تو وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ جس وقت سورج مغرب سے نکل آیا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی بندہ دیکھ لے ایک دم سے باہر کے، اس کو نظر آئے کہ یہ سورج کہاں سے آج نکل رہا ہے، اب آپ بیٹھ کے اس وقت توبہ کرنے لگیں، کیونکہ آپ کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانیاں بتائیں۔ اس وقت اگر بیٹھ کے وہ بندہ جلدی جلدی توبہ کرنے لگ جائے، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ ابھی توبہ کے دروازے آسمان پر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جب توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ پر پہنچ جاتی ہے، لیکن کچھ وقت ایسے ہیں جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مغرب سے سورج نکلے گا، اور ایک چیز کیا ہے کہ جب روح جو ہوتی ہے حلق میں آ جاتی ہے، اس وقت بھی جب آپ کے فرشتے آپ کی روح قبض کرنے آتے ہیں، تو جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے انسان کا، اس وقت بند ہو جاتا ہے توبہ کا دروازہ اس شخص کے لیے، توبہ کا دروازہ ختم۔ تو توبہ کرنے کا وقت کیا ہے؟ ان دو وقتوں کے آنے سے پہلے۔ اسی لیے کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ دن میں جب بھی یاد آئے اپنی کوئی چیز، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافی مانگتے رہا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سا وقت آیا کھڑا ہے آپ کا، کب وہ ٹائم آنے والا ہے۔ اسی طرح اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام جو دو صفات یہاں پہ بتائی گئیں، کہ یہ سارا کچھ پلان کرنے والا کون ہے؟ کہ جس نے پلان کیا کہ سورج ہے، اور سورج نے کدھر جانا ہے؟ سورج آخر آپ دیکھیں سورج خود تو اٹ سیلف بے جان ہے، ان کے اندر تو کوئی جان نہیں ہے، سورج چاند ستارے بے جان چیزیں ہیں، تو لیکن پھر بھی انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کہاں چلنا ہے جانا ہے، وہ ایک اپنے آربٹ پہ چلتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساروں کو کوئی تو پلان کر رہا ہے نا، تو یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ ایک عزیز اور علیم کی ہے۔ تو عزیز کہتے ہیں زبردست،
غالب غلبے والا، اور علیم علم والا، جس نے ہر چیز کو مقدر کیا، اپنے اندازے سے ہر چیز کو بنایا۔ اور عزیز کے معنی میں طاقت، قدرت اور زبردست، یہ سارے معنی کے اندر آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 39 کے اندر جیسے پیچھے سورج کا ذکر کیا، تو اب اللہ تعالیٰ چاند کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چاند کو مقرر کیا ہم نے، اس کی منزلوں کو، یہاں تک کہ وہ لوٹ آیا یا پلٹ گیا کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح۔ سورج کا ہمیں پتہ ہے کہ سورج کے اندر فیزز نہیں آتے، جیسے اب سورج بڑا ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، اب سورج ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ جیسے چاند میں آپ کو پتا ہوگا کہ چاند کے فیزز ہوتے ہیں، مون فیزز جو کہتے ہیں، اس کی پوری باقاعدہ ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہوتی ہے، جس میں پہلے مون ہوتا ہے، پھر اس میں وہ آہستہ آہستہ اس کی ایک طرف سے شیپ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ کریسنٹ شیپ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مون بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس رات آپ کو چاند نظر ہی نہیں آتا۔ اور اسی طرح 13، 14، 15 تین جو راتیں ہوتی ہیں ان میں آپ کو چاند کیسا نظر آتا ہے؟ فل مون ہوتا ہے۔ تو مون کے فیزز ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے بیکاز اٹ از امپورٹنٹ، اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے اس لیے تاکہ اس سے ہمیں اپنے وقت کا اندازہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیکھیں اپنے مہینے کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامک منتھس جو ہیں وہ دیکھیں چاند کے اوپر چلتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے اچھا چاند کی کون سی تاریخ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ والی ڈیٹ ہے، اب رمضان شروع ہو گیا ہے، اب شوال شروع ہو گیا ہے، شوال ختم ہونے والا ہے۔ چاند ہی دیکھتے ہیں نا ہم، ہر مہینے کے شروع ہونے سے پہلے رات میں جا کے چاند دیکھتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ تو اسی کے ساتھ چاند کے ساتھ لوگ ڈائریکشن بھی دیکھتے تھے، جو جاتے ہیں تو سمت کا اندازہ جو ہوتا تھا، کیونکہ جی پی ایس تو ہوتے نہیں تھے اس وقت تک، اور نہ ہی کوئی چیز تھی جو آپ کو ڈائریکشن بتا سکے، تو ستاروں کے ذریعے ہی وہ چاند اور ستارے، جو چاند کے ذریعے تو آپ کو ڈیٹس پتہ چلتی، ستاروں کے ذریعے پھر آپ وہ دیکھتے تھے، اپنی ڈائریکشن دکھا کرتے تھے۔ تو چاند کے ساتھ ان کو اپنے دنوں کا پتہ چلتا تھا۔ پھر حج وغیرہ یہ ساری چیزیں، یہ بھی آپ کو جو دنوں کا اپنے سارا ہوتا ہے، یہ چاند کے ذریعے ہی جو ہوتی ہیں، ان کی ڈیٹس ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ لاسٹ آیت جو آیت نمبر 40 ہے ہماری، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اب انہی دونوں کو کمبائن کر کے بتا دیا، جو سورج اور چاند کا جو ذکر ہو رہا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ سورج کے لیے جائز نہیں کہ پکڑ لے چاند کو۔ تو آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سورج کے لیے جائز نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات آگے بڑھنے والی ہے دن سے، اور ہر ایک مدار میں تیر رہا ہے، یعنی کہ ایوری تھنگ جو ہے وہ اپنے ایک آربٹ پہ چل رہی ہے، ایک اپنا اس کا ایک سرکل ہے جس میں وہ چل رہے ہیں۔ کوئی چیز اپنی حدوں کو کراس نہیں کرتی، اپنی لیمٹس کو، اپنی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتی، ہر چیز اپنی جو اسائنڈ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موومنٹ دی ہے، وہ اپنی اسی اسائنڈ موومنٹ کے ساتھ چلتی ہے۔ اور سورج کے لیے جائز نہیں کہ پکڑ لے چاند کو، حالانکہ ہیں تو آسمان پہ ہی دونوں، تو کتنی پاسبل ہے چیز کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں، کیونکہ اگر آپ کمپیریزن میں دیکھیں تو سورج اور چاند، دیر از نو کمپیریزن۔ چاند تو بہت چھوٹا ہے اور سورج بہت ہیوج ہے، اور اگر سورج جو، مطلب یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کیونکہ سورج کی دیکھیں گریوٹی بھی زیادہ ہوگی، سورج سائز میں بھی بہت بڑا ہے، کہ سورج اپنی طاقت کے ساتھ چاند کو اپنی طرف کھینچ لے اور وہ اس میں ٹکرا جائے جا کے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ اس سے بالکل وہ اپنے مدار میں چل رہا ہے، وہ اپنے میں چل رہا ہے۔ اسی طرح ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ دن کا ٹائم تھا، یعنی کہ ایکچول وہ ڈے ٹائم تھا، لیکن رات نکل آئی، اس وقت رات کو ہوا نہیں میں ابھی ذرا جلدی چلی جاتی ہوں، کوئی نہیں آج میں نے صبح کل کسی اور کام جانا ہے تو آج میں ذرا ارلی چلی جاتی ہوں، ایسا بھی نہیں آپ کو کبھی نظر آیا، کبھی آپ کو دن میں نہیں ایسا نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دن کے لیے جتنے آورز رکھے ہیں وہ اتنے ہی ٹائم تک دن رہتا ہے، اسی طرح رات کے بھی جو آورز ہیں کبھی ایسا نہیں ہو کہ اوور لیپ ہو گیا کہ بھئی ابھی تو سورج ہمارا شروع ہونے کا ٹائم یہ تھا لیکن وہ رات اس سے پہلے ہی آ گئی، تو شروع ہونا تھا 2 گھنٹے بعد ہونا تھا تو وہ 2 گھنٹے پہلے شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی تھوڑی سی بھی آورز کی یا منٹس کی اس میں چکر ہوا، ادر دین جو ٹائم ایک ایسے ہے کہ جیسے تھوڑے بہت چینجز جو اس میں آتے ہیں منٹس کے، ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایز سچ آپ کو میجر اس میں چینج نظر نہیں آتا۔ اس میں جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یوز کیا ہے فلک، یہ آپ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔
ایک ہم نے اور بھی اس میں پڑھا ہے، قرآن میں اور جگہوں پہ بھی آتا ہے اسی میں، بلکہ آیت نمبر 41 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی ورڈ ہے۔ آیت نمبر 40 میں ہے فلک، فا جو ہے فا کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، جبکہ آیت نمبر 41 میں جو ورڈ ہے اس کے اندر فا کے اوپر دمہ ہے، یعنی کہ پیش ہے۔ دونوں کے معنی فرق ہو جاتے ہیں۔ اگر فا کے اوپر زبر ہو یعنی کہ فتحہ ہو تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں اوربٹ، مدار، مدار میں چلتی ہیں نا چیزیں، اپنے اپنے سرکل میں چل رہی ہیں، اوربٹ وہ ہوتا ہے فتحہ کے ساتھ، فلک۔ لیکن اگر وہی فا کے اوپر آپ دمہ یا پیش لگا دیں، فلک، فلک کہتے ہیں کشتی کو، بوٹ، جو بوٹس ہوتی ہیں وہ فلک۔ تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فلک اگر ہے تو فلک جو ہوتا ہے وہ فلک جو ہوتا ہے وہ آسمان سے، یہ جو اوربٹ وغیرہ یہ ساری وہ ایک طرح سے آپ کا اسکائی کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ فلک جو ہے وہ کشتی کو کہتے ہیں۔ اور کشتی سے کیا ہوتی ہے، اوول شیپ ہوتی ہے نا، اوول شیپ کی طرح کی جو چیز ہے۔ اور اسی طرح دونوں کی جو جمع ہے، پلورل ہے، وہ بھی دونوں کی ڈفرینٹ ہے، لیکن روٹ ورڈ دونوں کا سیم ہے۔ تو روٹ ورڈ ایک ہی ہوگا جب آپ ان کا لکھیں گے، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ صرف دیکھیں ایک حرکہ چینج کرنے سے اس کے معنی بدل گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا اٹس ویری امپورٹنٹ۔ تجوید جو ہوتی ہے وہ آپ کو یہی چیز بتاتی کہ قرآن کو آپ نے کس طرح سے ہر جو لفظ ہے اس کو ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی بتاتی ہے۔ تو اگر آپ نے پڑھنے میں آپ نے ایسا چینج کر دیا، زیر کو زبر سے ملا دیا، زبر کو پیش سے ملا دیا، تو کچھ ہوتی ہیں صورتیں ہم نے یاد کی ہوئی تو کبھی ہمیں اپنی حرکت کی اس میں مسٹیک کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ایک میجر مسٹیک بن جاتی ہے۔ کیوں میجر بن جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو پورا کا پورا بدل دیا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، آپ نے یہاں پہ آپ نے کہنا تھا اوربٹ، اور آپ نے اس کو بولنے میں اس طرح کر دیا، فلک کر دیا، کشتی بن گئی، تو معنی بدل گیا نا، پورا کا پورا معنی اس کا بدل گیا۔ اور اللہ کی کتاب میں ہم کوئی چینجز لا نہیں سکتے، تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں قلب، قلب دل کو، اور ایک ہوتا ہے قلب، کاف سے، جو ڈنڈے والی کاف ہوتی ہے قلب، ایک قلب۔ تو جو نقطوں والی قاف ہوتی ہے وہ دل کو کہتے ہیں، اور جو ڈنڈے والی کاف سے قلب ہوتا ہے وہ کتے کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے کتنا ٹوٹلی چینج کر دیا اگر آپ نے پڑھتے وقت اس کو اس طرح سے ادا نہیں کیا۔ کاف جو ہوتا ہے، کیف بیسیکلی اکیلا اس کو کیف کہتے ہیں، جو ڈنڈے والا ہوتا ہے اس کو آپ نے لائٹ ادا کرنا ہوتا ہے، جبکہ جو نقطے والا قاف ہوتا ہے وہ حلق سے آپ نکالتے ہیں اور ہیوی ہوتا ہے قاف، تو اس سے ہی پھر آپ کی ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا چیز بولی۔ تو اسی لیے ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا تو ہے لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں کہ پراپر کس طریقے سے ادائیگی ہونی چاہیے الفاظ کی۔ یسبحون جو ورڈ یہاں پہ اس کے معنی، اس کا روٹ ورڈ سین باہا، اس کے معنی ہوتے ہیں تیرنا، اڑنا، یعنی کہ فلائنگ بھی اور سوئمنگ بھی، یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ مینلی بادلوں کے لیے اور تیرنے کے لیے آتا ہے۔ تو ہر چیز اگر آپ اب دیکھیں، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں چل رہی ہے۔ ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں چیزیں بنائی ہیں، ہر اپنے اپنے اسائن ڈیوٹیز کو ادا کر رہی ہیں۔ تو کیا کر رہی ہیں؟ وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں۔ اور اسی میں ہی پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی حد سے نہیں آگے نکل رہی، اپنی لیمٹس کو کراس نہیں کر رہی، ہر چیز ودین اپنے لیمٹس کے وہ کام جس طرح اللہ نے سائن کیا پراپرلی کرتے ہی چلے جا رہی ہیں۔ اسی طرح اسی سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے وہ کام، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جنوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی وہ اپنے کام ادا کر سکیں صحیح حسن طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسائن کیے ہیں۔ کیونکہ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی کیوں بولا گیا کہ یہ نشانیاں ہیں چیزیں، کہ ان کو دیکھ کر کم از کم عقل ہم لے لیں، ان کو دیکھ کر ہم سبق سیکھ لیں کہ اگر یہ ساری چیزیں بے جان ہونے کے باوجود اللہ کے حکم پہ کیسے
بالکل ایز اٹ از حکم کر رہی، کوئی اپنی مرضی نہیں چلا رہی ماں پہ، اپنی مرضی سے نہیں آتی جاتی، اپنی مرضی سے ادھر کے ادھر نہیں ہوتے۔ لیکن ہم انسان ہے کہ دیکھیں ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس چوائس ہے، میری مرضی میں کروں یا نہ کروں، میری مرضی میں قرآن پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میری مرضی میں نے کلاس اٹینڈ کرنے جانا ہے کہ نہیں جانا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، ابھی میرے پاس یہ نہیں۔ کتنی جگہوں پہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہم اپنی ڈریسنگز میں دیکھ لیں، کپڑے پہنتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں، ہم جو کپڑے پہن کے جاتے ہیں کیا وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ خود ہی ہمیں اپنا جائزہ لے لینا چاہیے کہ کیا میں اللہ کے حکم کو سب سے اوپر رکھتی ہوں؟ جیسے اس کا مطلب کہ مجھ سے تو بہتر یہ چاند ستارے ہی ہو گئے، کم از کم اللہ کا حکم تو مانتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ نے کیوں ان کو نشانیاں بتایا کہ ہم عقل والے لوگ سبق سیکھیں کہ اللہ کی اگر یہ فرمانی کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہماری جاب کیا ہے، ہمارا کام کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔